یہ قصہ جولین کوپیک کا ہے جس نے اپنی ہائی اسکول گریجویشن 23 دسمبر 1971 کو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کی۔ جولین اس دن بہت خوش تھی۔ اگلے دن وہ اور اس کی والدہ مریا پیرو کے شہر لائما سے پوکاپا جا رہے تھے، جہاں اس کے والد ایمیزون رین فارسٹ میں ایک ریسرچ اسٹیشن میں کام کرتے تھے۔ جولین اور ماریا کی خواہش تھی کہ انہیں 24 دسمبر کی فلائٹ مل جائے تاکہ وہ سب مل کر ساتھ کرسمس منا سکیں۔ چھٹیوں کا سیزن تھا، اس لیے تمام فلائٹس فل تھیں۔ انہیں کسی بھی ایئر لائن میں سیٹ نہیں مل رہی تھی۔ ان کے ٹریول ایجنٹ نے انہیں بتایا کہ صرف لینسا ایئر لائن میں سیٹس اویلیبل ہیں۔ لینسا کی ریپوٹیشن کچھ اچھی نہیں تھی۔ کچھ عرصے پہلے اس ایئر لائن کے 2 جہاز کریش ہو گئے تھے۔ جولین کے والد نے انہیں اس ایئر لائن میں سفر کرنے سے منع کیا۔ جولین اور ماریا نے یہ سوچ کر رسک لینے کا فیصلہ کیا کہ لائما سے پوکاپا کی 1 گھنٹے سے بھی کم کی فلائٹ ہے۔ کرسمس کی وجہ سے دونوں کو ہی پوکاپا پہنچنے کی جلدی تھی۔ ایئرپورٹ پہنچنے پر انہیں پتا چلا کہ خراب موسم کی وجہ سے فلائٹ لیٹ ہے۔ بالآخر 7 گھنٹے ڈیلے کے بعد 24 دسمبر 1971 کی صبح کو 11 بجے جہاز نے ٹیک آف کیا۔ ٹیک آف کے فوراً بعد ہی پیسنجرز کو اندازہ ہو گیا کہ وہ مشکل میں پڑ چکے ہیں۔ اچانک ہی موسم پھر سے خراب ہو گیا تھا۔ فلائٹ بہت ہی ناہموار تھی۔ جہاز 10,000 فٹ کی بلندی پر تھا جب آسمانی بجلی اس پر گر پڑی اور اس کے انجن میں آگ لگ گئی۔ جہاز تیزی سے زمین کی طرف آنے لگا اور کچھ ہی دیر بعد فضا میں ہی اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ جولین جو اپنی سیٹ پر بیلٹ لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، اپنی سیٹ سمیت تیزی سے زمین کی طرف گر رہی تھی۔ اسے صرف ہوا کا شور سنائی دے رہا تھا اور پھر زمین سے سیٹ ٹکرانے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی کالر بون ٹوٹ چکی ہے۔ اس کا پاؤں اور ایک ہاتھ بھی زخمی تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک گھنے جنگل میں پڑی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی ماں کو زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دیں، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ تب اس نے ایمیزون کے اس جنگل سے نکلنے کا سوچا تاکہ اسے کوئی ہیلپ مل سکے۔ اسی وقت اسے سرچ ٹیم کے ہیلی کاپٹر کی آواز آئی جو زندہ بچ جانے والوں اور جہاز کے ملبے کی تلاش میں تھے، مگر جنگل اتنا گھنا تھا کہ انہیں کچھ نظر نہیں آیا اور ہیلی کاپٹر واپس چلا گیا۔ جولین کو شدید بھوک محسوس ہوئی، تبھی اسے ڈھونڈنے پر ایک کینڈیز کا پیکٹ پڑا ہوا مل گیا جو شاید کسی مسافر کا تھا۔ 10 دن جولین نے انہی پر گزارا کیا۔ اسے قریب ہی کہیں بہتے ہوئے پانی کی آواز آئی تو جولین کے زندہ رہنے کی امید بن گئی۔ دراصل جولین جنگل کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی کیونکہ اس کے والد بایولوجسٹ تھے جو ایمیزون کی وائلڈ لائف کے بارے میں ریسرچ کرتے تھے۔ جولین نے بہت وقت ان کے ریسرچ اسٹیشن میں گزارا ہوا تھا اور انہوں نے جولین کو جنگل کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا۔ اس کے والد نے اسے بتایا تھا کہ اگر بہتے ہوئے پانی کے ساتھ چلا جائے تو انسان آبادی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس نے بہتے پانی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، مگر ایمیزون میں دوسرے خطرات بھی تھے۔ جگہ جگہ زہریلے کیڑے اور خطرناک جانور موجود تھے، مگر وہ ہمت کر کے چلتی رہی۔ جنگل دن کے وقت انتہائی گرم ہوتا جبکہ رات کو سردی بہت بڑھ جاتی۔ آخرکار کچھ دن اسی طرح چلتے چلتے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچ گئی، مگر یہاں اسے کوئی آبادی نظر نہیں آئی۔ اب اس نے اور آگے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ کم گہرے پانی میں احتیاط کے ساتھ چلتی رہی۔ یہاں اسے انتہائی خطرناک اسٹنگ رے مچھلیاں نظر آئیں تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گہرے دریا میں تیر کر فاصلہ طے کرے گی کیونکہ یہ مچھلیاں گہرے پانی میں نہیں جاتی، مگر وہاں اسے مگرمچھوں کا خطرہ تھا۔ وہ دن میں سوئمنگ کرتی اور رات کو کنارے پر آ کر لیٹ جاتی، مگر وہاں کیڑے اسے کاٹتے رہتے جو اس کے زخموں کو اور زیادہ تکلیف دیتے۔ آخرکار 10 دن کے اذیتناک سفر کے بعد اسے ایسا کچھ نظر آیا جسے دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اسے لگا یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ جی ہاں، اسے ایک کشتی کھڑی ہوئی نظر آئی۔ ارد گرد کوئی بھی شخص نہیں تھا، مگر وہیں اسے ایک پگڈنڈی نظر آئی تو اس نے اس پر چلنا شروع کر دیا۔
थोड़ी दूर जाकर उसे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। वो उसके अंदर चली गई। वहां कोई शख्स तो मौजूद नहीं था, मगर उसे पेट्रोल की एक बोतल मिल गई। उसके जख्म खराब हो चुके थे, उनमें कीड़े पड़ गए थे। उसे याद आया कि एक दफा उनके कुत्ते के जख्म में कीड़े पड़ गए थे, तो उसके वालिद ने उन पर पेट्रोल डालकर उन्हें खत्म किया था। उसने अपने जख्मों पर पेट्रोल छिड़क ली। उसे शदीद दर्द का एहसास हुआ, मगर उसे कीड़ों से निजात मिल गई। वो इतनी थकी हुई थी कि उसने वहीं सोने का इरादा किया और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। उसकी आंख कुछ लोगों के बोलने से खुली तो उसने देखा कि 2-3 लोग वहां खड़े उसे हैरत से देख रहे हैं। जूलियन ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। इन लोगों ने फौरन उसे खाने को कुछ दिया और अगले दिन उसे करीबी गांव ले गए। वहां से एक मकामी पायलट ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसे एडमिट कर लिया गया। उसके वालिद को इसके जिंदा बचने की इत्तला दे दी गई। तमाम लोग इस मौजज़े पर हैरान थे। प्लेन क्रैश से बचने के बाद 10 दिन अमेज़न के खतरनाक जंगल में गुजारना एक हैरानकुन बात थी, जिसे एक 17 साल की लड़की ने मुमकिन कर दिखाया। ठीक हो जाने के बाद जूलियन ने जहाज का मलबा ढूंढने में सर्च पार्टीज की मदद की। ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए कुर्रतुल ऐन को इजाजत दीजिए।